کرتے ہیں تلاوت کلام پاک کے لیے میں گزارش کروں گا مفتی عامر فرید صاحب سے کہ كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء بيدك الخير إنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جبکہ ان لوگوں کا فیصلہ ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ. میں نے بڑے اچھے سے آپ کو ہسٹری بتائی کہ 27 اکتوبر 1947 میں انڈیا نے اپنی جو فوجیں بھیج کے جموں و کشمیر کا علاقہ کیپچر کر لیا. تو بحیثیت مسلمان اور بحیثیت پاکستانی یہ ہماری ایک ڈیوٹی بن گئی اس کے بعد کہ اس کو اپنے طور پہ ایک ریوائول کریں. ہر 27 اکتوبر کو اپنے بچوں کو بتائیں، اپنی ہر اگلی نسل کو وہ پیغام دیں کہ اس لاسبانہ قبضے کو ہم نہیں مانتے. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو میں بھی سوچتا تھا کہ اس طرح کے سیمینارز کا کیا مقصد ہے، کیوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور میں بھی سمجھتا تھا کہ شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، سوائے ایک بیٹھک ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ یقین کریں اگر تب نہ سنا ہوتا تو آج مجھے بھی اس چیز کا نہ پتہ ہوتا. اس طرح گہرائی سے ان چیزوں کو میں نہ سمجھ سکتا کبھی بھی. دیکھیں مسلمان کا دل دوسرے مسلمان کے لیے ضرور دھڑکتا ہے. آپ اسٹیٹ کی پالیسی کو تو بالکل ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ہزاروں مسلمان وہاں پہ شہید کیے جا چکے ہیں. ہزاروں لوگ یہاں سے جاتے تھے جہاد کے لیے، وہاں پہ جا کر انہوں نے جانوں کا نذرانہ یہ کس کے لیے دیا کہ ان لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت ملے. یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادوں کے مطابق ان لوگوں کو آزادانہ رائے کا حق ملے. وہ جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں رہیں، جس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں نہ رہیں. تو وہ آواز بلند کرتا ہے. چلے ہم اپنے مسلمان ہونے کے ناطے ایک کمزور درجے پہ ہی صحیح کم از کم ان کو برا تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ہم یہاں پہ بیٹھے ایون فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. تو آپ یقین کریں ہم ایک بے شک کمزور سے لیکن مسلمان تو ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ہم ایک آواز اٹھاتے ہیں. تو آپ ماشاءاللہ ہمارا ایک خوبصورت گلدستہ جس میں مذہبی ہمارے تاجر رہنما، ہمارے چیئرمین، سابق کونسلر، سارے میرے ریونیو ٹیم. مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے ایک ہی سوچ رکھیں، اپنی جنریشن کو بتائیں، آگے اگلی نسل کو اس کے بارے میں آگاہ کریں کہ ہم جتنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور اسی پیغام کو لے کے ہم نے آگے بڑھنا ہے اور اپنے اندر بھی اپنی صفوں میں اتحاد رکھنا ہے، اپنے آپس میں بھی نہیں ٹوٹنا. ہم جیسے ایک گلدستے میں ایک گلابی پھول ہے، ایک سرخ پھول ہے، ایک سفید ہے، ایک کالا ہے، ایون سبز ٹہنیاں، ان کا بھی اپنا رول ہوتا ہے جو ان کو سنبھال کے رکھتی ہیں اور ایک خوبصورت گلدستہ ہمیں نظر آتا ہے. اسی طرح ہماری سوسائٹی بھی اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم ایک گلدستے کی مانند ہیں جو دور سے بڑا خوبصورت اور قریب سے سونگھتے ہیں تو خوشبو بھی آتی ہے اس کی. اس عہد کے ساتھ اٹھیں کہ ہم نے اس ملک و قوم کی بھی خدمت کرنی ہے، ہم نے کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بھی اٹھانی ہے. جس فورم پہ آپ چلے جائیں، ابھی تو آپ کے پاس سوشل میڈیا کا فورم بھی ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ان کے عزیز و اقارب جب باہر ہوتے ہیں تو آپ انہی سیمینارز کی بدولت کوئی علم آپ کو بات ملتی ہے تو آپ ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں، وہ اسی آواز کو وہاں پر بھی اٹھاتے ہیں. تو ان لوگوں کی آواز کشمیر بنے گا. نعرہ تکبیر! پاکستان! 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 کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ کشمیریوں کریں گے تجھ کو بازی لگا کے جان کی. میری مائیں مانگے بند کرو. بھارتی جاہلیت پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیر پاکستان کے خیر فرما. یا اللہ جو پاکستان کے بیرونی اندرونی خدشات سے محفوظ فرما، اپنے محفوظ نگاہ سے اس کی حفاظت فرما. جو احباب صالح احباب جانے والا
عوام جو بھی زیادہ شامل ہوئی ہے سب کی خیر فرما اور سارے جو صحیح نیت ہوتی ہے سب اجر عظیم عطا فرما